شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ دولت کے لیے بھی شکر ہے اور غربت کے لیے بھی۔ اچھے نصیب پر شکر ہے، برائیوں سے بچنے پر شکر ہے۔ شکرانے پر ہر چیز بڑھتی ہے اور شکایات سے کم ہوتی ہے۔ کبھی یہ مت کہو کہ یہ کم ہے، کیونکہ وہ اور کم ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی قوم شکر گزار ہونا چھوڑ دے تو برکتیں وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ سعود کے بازار میں بہت برکتیں ہیں، ماشاء اللہ۔ مجھے بتاؤ، غیر مسلم ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ جی اچھے ہیں شیخ صاحب، اللہ کا شکر ہے۔ غداری سے بڑا جرم غدار پر رحم کرنا ہے۔ کیا غدار پر رحم کرنا تباہی کو دعوت کہلائے گا؟ بالکل یا شیخ محترم، غداروں پہ رحم، مظلوموں پہ ظلم ہے۔ میں جانتا تھا کہ تم اس کا جواب دو گے کمرال۔ اور ہم نے بابا تابدک سے سنا اور ان سے سیکھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ الفاظ کس نے کہے۔ راہب اودون جانتے ہیں انہوں نے یہ کہاں کہا؟ سلطان غیاث الدین کے شہر انطالیہ کے ایل مالی علاقے میں۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں ایل مالی علاقے کو؟ ہم جانتے ہیں شیخ محترم۔ دندار صاحب کی موجودگی میں ہمارا جنگ کی بات کرنا گستاخی ہوگی۔ استغفر اللہ شیخ محترم، استغفر اللہ۔ جب موصل کے استاد، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، حضرت امام الدین زنگی نے عرفہ کو صلیبی کافر جوسلین سے حاصل کیا تو خطے کے تمام کافر ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک مرتبہ پھر سے مہم کا آغاز کیا۔ معزز سلطان مسعود اناتولیا سے گزرنے اور عرفہ کو عطا بیگ زنگی سے واپس لینے کی ان صلیبی کافروں کو بالکل بھی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے ایک صلیبی لشکر کو ایس کی شہر میں ہی شکست دے دی اور باقی کے لشکر کا تورس کے پہاڑوں کو عبور کر کے جانے کا ارادہ تھا۔ وہ آئے اور تورس کے پہاڑوں اور اناتولیا کی چوٹیوں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ جو لوگ صلیبی لشکر کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں سپاہی ہوتے ہیں۔ تو پھر اتنے سپاہیوں کی ضروریات کیا ہوں گی؟ کافروں کو بھی بھوک لگتی ہے شیخ محترم، انہیں روٹی، پانی اور سالن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تو اس دوران وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ اب وہ کیا کرتے؟ تو انہوں نے رہائشیوں کی خوراک کی طرف رخ کر لیا۔ ان رہائشیوں میں زیادہ تر گھر جو وہاں موجود تھے رومی تھے، اور جب ایسا ہوا تو جن کی انہیں حفاظت کرنی تھی وہ رومی لوگ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمارے ایمل خانہ بدوش کی پناہ میں چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ بھی کی تھی۔ آخر کار صلیبی لشکر نے ہتھیار ڈال دیے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3000 لوگ تھے جو پناہ کی غرض سے ان خانہ بدوشوں کے پاس گئے تھے۔ پناہ لینے والوں کو نقصان پہنچانا زیب نہیں دیتا، اور پھر انہی میں سے بہت سارے صلیبی سپاہی مسلمان ہو گئے اور ایلمل ہی میں آباد ہو گئے۔ اور ایلمل کے قریب رہنے والے ایک پادری نے اس واقعے پر کہا، غداری سے زیادہ مشکل کام رحم کرنا ہے۔ تو یہ ایسا ہے دوستو، رحم، انسانوں کے لیے رحم
जानवरों के लिए रहम एक चोटी से लेकर हाथी तक सब जानवरों पर रहम करना चाहिए। काय का परचम इस्लाम का परचम है। तुम यहां तलवारों के साथ आए और इन सरजमीनों को फतह कर लिया। तलवार से जमीन तो ली जा सकती है, लेकिन इस जमीन में जड़ पकड़ने के लिए जमीन के ऊपर नीचे मौजूद हर शय पर रहम करना लाजिम है। जो रहम नहीं करता उसका कोई दीन नहीं हो सकता। तो ऐसा है प्यारो, बस इतना काफी है। मैं मजीद आपका वक्त नहीं लूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।